السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج الحمدللہ ہمارا 5واں سبق ہے۔ الحمدللہ ہم لوگ ترتیب کے ساتھ چلتے جا رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے جو ضروری چیزیں ہیں، توحید، شرک، اس کے بعد نماز، ختم نبوت، یہ چیزیں ہم لوگوں نے الحمدللہ کر لی ہیں۔ اب جو ہمارا ضروری ٹاپک ہے ایک، وہ ہے الحمدللہ علم کی فضیلت کے بارے میں۔ یعنی کہ آج جو ہم ٹاپک پڑھیں گے اپنا، جس بارے میں آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، وہ ہے علم کی فضیلت۔ تو آپ لوگوں کو میرا طریقہ کار بھی اب پتہ چل گیا ہوگا، میرا طریقہ کار بھی آپ کو یاد ہو گیا ہوگا کہ الحمدللہ ہم جو ہیں قرآن اور حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز کو لے کر چلتے ہیں۔ یعنی اس کے اندر بھی ایسے ہی ہوگا کہ میں آپ کو قرآن سے کچھ دلائل دوں گا، کچھ دلائل میں آپ کو احادیث مبارکہ سے دوں گا، اور پھر انشاءاللہ علم کی فضیلت کرنے کے بعد ہم آج کا اپنا ٹاپک بھی جو ہے نا ختم کریں گے۔ علم کیا ہے؟ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے نماز تو ہم پر فرض کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزہ تو فرض کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے صاحب نصاب پر زکوٰۃ تو فرض کی ہے، اللہ تعالیٰ نے صاحب استطاعت پر حج تو فرض کیا ہے۔ لیکن حج کس طریقے سے آئے گا، نماز کس طریقے سے آئے گی، روزہ کس طریقے سے رکھ سکیں گے، زکوٰۃ کس طریقے سے دے سکیں گے، اس کے تمام چیزوں کو سیکھنے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ یعنی علم آئے گا تو آپ کو یہ تمام چیزیں حاصل ہو جائیں گی۔ علم کم از کم کتنا حاصل کرنا چاہیے؟ علم اتنا حاصل کرنا چاہیے کہ حلال حرام، پاکی ناپاکی، جائز اور ناجائز میں تمیز، یعنی حلال اور حرام میں، پاکی اور ناپاکی میں، جائز اور ناجائز میں تمیز کر سکیں، یعنی ان سب کو سمجھ سکیں کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، پاکی کیا ہے، ناپاکی کیا ہے، جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے۔ اصل میں علم کا مقصد ہوتا ہے حال کے امر کو پہچاننا، یعنی موجودہ جو چیز ہے، موجودہ وقت کے امر کو پہچاننا کہ میرے اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، میرے اللہ مجھ سے کیا چیز مطلوب کرتے ہیں، میرے اللہ کیا چاہتے ہیں مجھ سے کہ میں علم ایسا حاصل کروں کہ جو ان کو پسند آ جائے۔ یاد رکھیے، حضرت آدم علیہ السلام سے علم کا سلسلہ شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے علم کا سلسلہ شروع کر دیا، سیکھنے سکھانے کا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے ساتھ مختلف اشیاء کا علم بھی سکھایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، ان پر جو پہلی وحی نازل ہوئی، سورہ علق کی 5 آیات، اقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس 5 آیات میں علم کے بارے میں بتا دیا کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلا لفظ یہ، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی ہی علم کے بارے میں نازل فرمائی۔ اور یاد رکھیے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، یعنی جو درجہ عالم کا ہے وہ جاہل کا درجہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ عالم علم والے کو کہتے ہیں اور جاہل ان پڑھ کو، گوار کو کہتے ہیں۔ تو علم کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس طریقے سے بیان فرما دی۔ سورہ علق میں ہیں، مختلف آیات مبارکہ ہیں، چونکہ ہم لوگوں نے 1 سے 2 دلائل پڑھنے ہوتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں، اس سے میں آپ کو مین دلائل دے دیتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک علم کے سلسلے کو بھی جاری رکھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی سورہ علق کی 5 آیات نازل فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرما دیا کہ عالم و جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، یعنی علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔
میں نے آپ کو بتایا کتنا علم، یعنی اتنا علم حاصل کرنا کہ جائز ناجائز، پاکی ناپاکی اور حلال حرام میں تمیز کر سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرما دیا، ایک اور حدیث میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو ہواؤں میں پرندے، بلوں میں چونٹیاں اور سمندروں میں مچھلیاں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یہ بھی، یعنی علم کی فضیلت اتنی فرما دی کہ جو شخص گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو جتنی دیر تک وہ علم حاصل کرتا ہے، ہواؤں میں پرندے بھی، بلوں میں چونٹیاں بھی، اور جو ہے سمندر میں جو مچھلیاں ہیں وہ مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ تو یاد رکھیے علم کی فضیلت بہت اعلیٰ چیز ہے، یعنی آپ نماز اسی وقت صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں جب علم آپ کو آتا ہوگا، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، کیا سنت ہے، کس طریقے سے وضو کرنا ہے، کس طریقے سے جو ہے سنتیں ادا کرنی ہیں، کیا واجبات ہیں، کیا مستحب ہیں، اور حج کس طریقے سے ادا کرنا ہے، حج کے ارکان کیسے ادا کرنے ہیں، عمرہ کے ارکان کیسے ادا کرنے ہیں، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ کیسے ادا کی جاتی ہے، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، یہ تمام چیزیں آپ کو اس وقت آئیں گی جس وقت آپ کو علم حاصل ہوگا، یعنی آپ نے علم حاصل کیا ہوگا۔ یاد رکھیے ضروری نہیں کہ علم دینی ہی حاصل کرنا ہے، دنیا میں رہنا ہے تو دنیاوی علم بھی ضروری ہے، دونوں طرح کے علم ضروری ہیں، دونوں طرح کے، دنیاوی بھی اور دینی بھی۔ دنیاوی کس لیے؟ دنیاوی علم اس لیے حاصل کرنا چونکہ دنیا میں رہنا ہے، دنیا کو بھی کمانا ہے، دنیا میں بھی رہنا ہے، دنیا کی ضروریات کو بھی پورا کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو دنیاوی دینی دونوں علم کی ضرورت ہے۔ اور دینی علم اور دنیاوی علم اور دینی علم بھی اسی لیے حاصل کرنا کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو جائے، یعنی محض کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، ان تمام چیزوں کے اندر محض اللہ کی رضا مقصود ہو۔ یاد رکھیے یہ تمام چیزیں ہماری زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ جو عالم ہے، جو علم والا ہے، وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا جاہل کے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء یعنی جو علم رکھنے والے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اچھے رستے کا، یعنی سیدھے رستے پر علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح علم یعنی حلال، جائز اور پاک علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علم والے رستے پر ہی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک بات کرنی تھی آپ سے الگ سے، وہ یہ کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں اور بہت ہی زیادہ بربادی ہو گئی ہے۔ مولانا طاہر صاحب کا میں بیان سن رہا تھا، مولانا طاہر فرما رہے تھے کہ میری عمر 70 سال ہو گئی ہے، میں نے 70 سال کی عمر میں اتنی زیادہ کبھی تباہی نہیں دیکھی۔ تو یاد رکھیے تباہی بہت زیادہ ہو گئی ہے، حالات بہت خراب ہیں، یہ تمام چیزیں ہمارے اپنے اعمال کے بسبب ہیں جو ہم نے اعمال کیے ہیں۔ ان کے لیے یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 313 مرتبہ یہ آیت کریمہ، 313 مرتبہ آیت کریمہ، اسی طریقے سے استغفر اللہ 100 مرتبہ، تیسرا کلمہ 100 مرتبہ، یہ تمام چیزیں، استغفر اللہ 100 مرتبہ، تیسرا کلمہ 100 مرتبہ اور درود شریف 100 مرتبہ اور 313 مرتبہ آیت کریمہ، اس کا ورد کریں اور جو ہے یہ چیزیں یہ پڑھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جو ہے کوئی اچھا معاملہ، بہتر معاملہ فرمائیں گے، نہیں تو حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ نیک اعمال کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سیدھے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔